زیادہ تر ویسکولر کی ڈیزیزز ہیں وہ مردوں میں زیادہ کامن ہے. مردوں میں سموکر زیادہ ہیں. بدقسمتی سے سموکنگ جو ہے وہ خون کی باریک نالیوں کو زیادہ افیکٹ کرتی ہے. تو جب باریک نالیاں بند ہو جائیں تو ان کو کھولنے کے میتھڈ بھی اتنے زیادہ نہیں ہیں. سب سے جو اس کی کامن کمپلیکیشن آتی ہے ان خواتین میں جو برتھ کنٹرول پلز لیتی ہیں. منی اسٹروک ہے وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو عام لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے. بلڈ سپلائی کم ہو گئی ہے کسی حصے کی تو اس میں سب سے پہلے پین شروع ہوگی, پھر اس میں زخم بننے شروع ہو جائیں گے, پھر اس میں گینگرین ہو جائے گی, یعنی کہ ٹیشو کی ڈیتھ ہو جائے گی. ایک ٹیومر نکالتے ہوئے ہمارے ایک سرجن سے انجری ہو گئی تھی بلڈ ویسل کی, لیکن وہ ڈیورنگ سرجری بلیڈنگ نہیں کنٹرول ہو سکی اور ٹیبل ڈیتھ ان کی ہو گئی تھی. میں نے پہلے MBBS کیا ہے پاکستان سے, پھر پاکستان میں کچھ سال سرجری میں کام کیا. سرجری میرا پیشن تھا, پہلے دن سے میڈیکل لائف میں سٹارٹ ہوتے ہی مجھے وہ سرجری کا شوق ڈیولپ ہو گیا تھا. اس کے بعد پھر میں ملک سے باہر چلا گیا, تو وہاں کچھ سال میں جنرل سرجری میں ٹریننگ کرتا رہا, اور وہاں پہ پھر میں نے اپنی فیلوشپس کی, اور جنرل سرجری جب کمپلیٹ کر لی تو پھر مجھے ویسکولر سرجری کا شوق چرایا. اس کے بعد پھر تقریباً 15-16 سال سے ویسکولر سرجری میں کام کر رہا ہوں. ایک جگہ میں جہاں کام کر رہا تھا تو وہاں پہ ایک جنرل سرجن تھا جو ویسکولر سرجری کی بھی ٹریننگ کر چکا تھا, تو اس کے ساتھ میں نے تھوڑا سا عرصہ کام کیا. تو مجھے وہاں پہ پھر لگا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں ایک تو لوگ بہت کم ہیں, اور دوسرا یہ بڑی فیسینیٹنگ اور ایکسائٹنگ ہے, اور اس میں تھرل بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ کمپلیکیٹڈ سرجری تھی. تو وہاں سے پھر میں نے کہا کہ اس میں جایا جائے. اگر آپ ہیڈ ٹو باٹم, ہیڈ ٹو ٹو کاؤنٹ کرنا چاہیں تو آپ سر سے شروع ہو جائیں کہ فالج کے جو مریض ہیں ان کی نالیاں بلاک ہوتی ہیں تو یہ ویسکولر سرجن اس کو ڈیل کرتا ہے. اسی طرح بازوؤں کے مسائل ہوتے ہیں, لوگوں کو چکر آتے ہیں, گر جاتے ہیں, مختلف خون کی نالیوں کے مسئلے ان میں آتے ہیں, ان کو ویسکولر سرجن ڈیل کرتا ہے. پھر آپ پیٹ کی طرف آ جائیں تو اس میں خون کی نالیوں کے بلاکیج آ جاتے ہیں, خون کی نالیاں پھول جاتی ہیں, ان میں کلاٹ آ جاتے ہیں, تو اس میں پھر کھانے پینے میں بھی مسائل آتے ہیں, اور پیٹ کے بہت سارے مسئلے آتے ہیں, ان کو ویسکولر سرجن ڈیل کرتا ہے. اسی طرح جب نیچے آ جائیں ٹانگوں کی نالیاں ہیں تو وہ بلاک ہو جائیں تو ٹانگوں میں زخم بن جاتے ہیں, گینگرین ہو جاتی ہے, اور اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں. تو ان سارے مسائل کو ویسکولر سرجن ڈیل کرتا ہے. اس میں ایک بیماری ایسی ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی حد تک خواتین میں تھوڑی زیادہ ہے, جس کو ویریکوز وین بولتے ہیں. آپ ٹانگوں کی نالیاں اس میں پھول جاتی ہیں. ادروائز جو زیادہ تر ویسکولر کی ڈیزیزز ہیں وہ مردوں میں زیادہ کامن ہے. مثال کے طور پہ خون کی نالیوں کے بلاکیج آتے ہیں, آپ گینگرین دیکھتے ہیں, زخم بنتے ہیں, یہ زیادہ تر مردوں میں آتے ہیں, اس لیے کہ ان میں شوگر کی بھی زیادہ ہے فریکوینسی, اور ان میں دل کی بیماریاں زیادہ ہیں. مردوں میں سموکر زیادہ ہیں, تو چونکہ یہ خون کی نالیوں کی بیماریاں سموکنگ سے بھی ریلیٹڈ ہیں تو وہ زیادہ پھر مردوں میں آتی ہیں. برتھ کنٹرول میتھڈ تو زیادہ تر ظاہر آپ کو پتہ ہے کہ خواتین ہی لیتی ہیں, تو اس میں پھر یہ جو میڈیکیشنز ہیں یہ بلڈ کو تھک کرتی ہیں. تو جب بلڈ تھک ہوتا ہے تو اس میں کلاٹ بنتے ہیں. تو ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا جس کو DVT کہتے ہیں, ڈیپ وین تھرومبوسس. تو سب سے جو اس کی کامن کمپلیکیشن آتی ہے وہ DVT آتی ہے ان خواتین میں جو برتھ کنٹرول پلز لیتی ہیں. سموکنگ میں جو نکوٹین ہے یا اس میں کاربن ہے یا باقی اور چیزیں کیمیکلز ہیں, وہ خون کی نالیاں سمجھ لیں کہ ان سے سینسٹیو ہوتی ہیں, تو وہ آہستہ آہستہ خون کی نالیوں میں چربی جمنا شروع ہو جاتی ہے, وہ تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اور بدقسمتی سے سموکنگ جو ہے وہ خون کی باریک نالیوں کو زیادہ افیکٹ کرتی ہے. تو جب باریک نالیاں بند ہو جائیں تو ان کو کھولنے کے میتھڈ بھی اتنے زیادہ نہیں ہیں پھر. تو اس لیے سموکنگ والے جو پیشنٹ ہیں ان کی جب نالیاں بند ہوتی ہیں تو ان کی ٹریٹمنٹ سب سے زیادہ مشکل ہو جاتی ہے. ہر ویسکولر ڈیزیز ڈیتھ کاز کر سکتی ہے, لیکن جو کامنسٹ آپ سوچ سکتے ہیں وہ ہے DVT. جو ڈیپ وین تھرومبوسس ہوتا ہے, جو ٹانگوں کی وینوں میں کلاٹس بنتے ہیں, وہ بریک ڈاؤن ہو کے چیسٹ میں یا لنگس کی نالیوں میں یا ہارٹ میں چلے جاتے ہیں. تو وہ بعض اوقات سڈن ڈیتھ کر دیتے ہیں, اور اس میں 2-4 منٹ لگتے ہیں پیشنٹ کو کی جان جاتے ہوئے, تو اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہوا ایکچولی کیا ہے. تو عام طور پہ اس کا کاز جو ہے وہ ڈیپ وین تھرومبوسس ہوتا ہے. یہ ڈیزیز پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر وہی ڈیزیز مین کو ہے تو اسی طرح کی سمٹم آئے گی, اگر وہی ڈیزیز خواتین میں ہے تو اسی طرح کی سمٹم آئے گی. فار ایگزامپل اگر خون کی نالی جو بلڈ لے کے آ رہی ہے اس میں بلاکیج آ گیا ہے, بلڈ سپلائی کم ہو گئی ہے کسی حصے کی, تو اس میں سب سے پہلے پین شروع ہوگی, پھر اس میں زخم بننے شروع ہو جائیں گے, پھر اس میں گینگرین ہو جائے گی, یعنی کہ ٹیشو کی ڈیتھ ہو جائے گی جو کہ بلیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح فرض کریں کسی کو ویریکوز وینز ہے, وہ بے شک مرد میں ہے بے شک خواتین میں, اسی طرح کی سمٹمز آئے گی کہ ٹانگوں میں تھکاوٹ ہوگی, پین ہوگی, وینز پھولی ہوئی نظر آنا شروع ہو جائیں گی, پھر الٹیمیٹلی اس میں کوئی بلیڈنگ ہو سکتی ہے, اس میں زخم بن سکتے ہیں. تو یہ سمٹمز بیسیکلی مرد و عورت کے فرق سے نہیں ہے, یہ سمٹمز ڈیزیز ڈیپینڈنٹ ہے. پہلے تو یہ گینگرین کے لفظ کا مطلب سمجھ لیں. گینگرین کا مطلب ہے ٹیشو ڈیتھ. جس ایریا کی
ڈیتھ ہو جائے, جس ٹیشو کی ڈیتھ ہو جائے, مثال کے طور پہ کوئی پاؤں کی انگلی ہے, اس میں کچھ حصہ بلیک ہو جائے, وہ بلیک تب ہوتا ہے جب اس ٹیشو کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو وہ انگلی کا حصہ ڈیڈ ہوگا تو بلیک ہوگا, جب بلیک ہوگا تو آپ اس کو گینگرین کہیں گے. تو عام طور پہ اس کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں, ایک کو ڈرائی گینگرین کہتے ہیں, ایک کو ویٹ گینگرین کہتے ہیں. ڈرائی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو بلیک حصہ ہے وہ خشک ہوتا ہے, ویٹ میں وہ جیسے کہ لفظ سے ہی ظاہر ہے کہ وہ گیلا ہو جاتا ہے. وہ گیلا کیسے ہوتا ہے, اس میں انفیکشن آ جاتا ہے, اور جب اس میں انفیکشن آ جائے تو پھر زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے, اور دونوں کی ٹریٹمنٹ مختلف طریقوں سے کرتے ہیں. اسٹروک کافی بڑا لفظ ہے, اس کا سادہ الفاظ میں اگر آپ ترجمہ کریں تو اس کا مطلب فالج ہے. فالج کئی قسم کا ہو سکتا ہے اور کئی اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں. عام طور پہ فالج چھوٹا بھی ہوتا ہے اور بڑا بھی ہوتا ہے. چھوٹے فالج کو آپ منی فالج کہہ سکتے ہیں, منی اسٹروک کہہ سکتے ہیں, TIA بھی بولتے ہیں اس کو, اور جو بڑا فالج ہے وہ تو بڑا فالج ہے. تو جو منی اسٹروک ہے وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو عام لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے, کیونکہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ ایک وارننگ سگنل قدرت کی طرف سے آتا ہے کہ ایک پیشنٹ ہے جو اچانک چکر آئے, بے ہوش ہو گیا, یا اس کی ایک آنکھ کی بینائی اچانک چلی گئی, یا اس کے کسی جسم کے حصے کی پاور اچانک ختم ہو گئی, اس کا ہاتھ ہے یا پاؤں ہے یا زبان ہے, یہ کام کرنا اچانک بند ہو گیا, بولنا اچانک بند ہو گیا, اور بند ہونے کے بعد کچھ چند منٹوں کے بعد یا چند گھنٹوں کے بعد وہ دوبارہ ٹھیک ہو گیا, تو اس کو آپ منی اسٹروک کہیں گے. اگر ایک پرابلم ہوا اور 24 گھنٹے کے اندر اندر وہ فلی ریکور ہو گیا, اس کو آپ منی اسٹروک کہیں گے. یہ ایک وارننگ سگنل ہے کہ پیشنٹ کو فوری ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے اور پوری انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے. ہماری ایک ڈاکٹر کولیگ تھیں, گائناکالوجسٹ تھیں, خود پروفیسر ہیں گائناکالوجی میں, تو ایک دوسرے شہر میں وہ جاب کرتی تھیں. وہاں ان کو پین ہوئی ہے دونوں ٹانگوں میں, اور دونوں ٹانگیں ان کی پیرالائز ہو گئی ہیں, اور وہ لاہور کے بہت بڑے ہاسپٹل میں شفٹ کی گئی ہیں, گورنمنٹ ہاسپٹل میں. وہاں میڈیکل بورڈ بنا ہے, اس کی پوری 1 ہفتہ ٹریٹمنٹ ہوتی رہی ہے, لیکن پوری رانگ ٹریٹمنٹ ہوتی رہی ہے. اس میڈیکل بورڈ میں کوئی ویسکولر سرجن نہیں تھا چونکہ وہاں اویلیبل ہی نہیں تھا, تو ان کی رانگ ڈائگنوسس ہو کے رانگ ٹریٹمنٹ ہوتی رہی ہے. پھر وہ 1 ہفتے بعد ہمارے پاس پہنچی ہیں کسی طریقے سے, تو اس کے بعد ان کو ڈائگنوز کر کے ان کو آپریٹ کیا. ان کی خون کی بڑی نالی پیٹ کی وہ بلاک تھی, تو اس کو کھولا ہے, تو وہ ماشاءاللہ اس سے وہ پوری ریکور ہوئی ہیں, اب وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. پہلی سرجری خود تو پاکستان میں کی تھی, اور وہ ایک فائر آرم کا پیشنٹ تھا, اور انٹرسٹنگ بات میں بتاؤں کہ وہ میرا کلاس فیلو تھا, میری FSC کا کلاس فیلو تھا, جس کو گولی لگی تھی, اور وہ ہمارے پاس آیا تھا. تو میں اس وقت بظاہر جونیئر ڈاکٹر تھا, تو ایک سینئر ڈاکٹر کے ساتھ مل کے وہ ہم نے اس کی سرجری کی تھی, اس کو ریسکیو کیا تھا, تو وہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ بچ گیا تھا. عام لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ اس وقت جب آپ کو ڈاکٹر نے ریکمینڈ کر دیا ہے کہ یہ حصہ کاٹنا ہے, تو وہ مریض کے فائدے کے لیے. یہ بات سمجھانے میں ہمیں کافی مشکل آتی ہے, اور عام طور پہ جو اٹینڈنٹ ہیں یا مریض ہے وہ نہیں مانتے. عام طور پہ وہ مریض کو گھر لے جاتے ہیں یا کسی اور جگہ لے جاتے ہیں, پھر وہ وہاں سے کسی اور جگہ لے جاتے ہیں. تو اس چکر میں وہ 2-3 مہینے ضائع کرتے ہیں پیشنٹ کے, اور ان میں بہت سارے مریضوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, کیونکہ اس میں پھر انفیکشن آ جاتا ہے, وہ حصہ جو ہے وہ گل سڑ جاتا ہے, تو پوری باڈی میں انفیکشن پھیل جاتا ہے. تو زیادہ تر مریضوں کی تو جان چلی جاتی ہے, لیکن جو لوگ سمجھ جاتے ہیں وہ ظاہر ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے. تو یہ بات عام آدمی کو سمجھنی چاہیے کہ جب آپ کو ویسکولر سرجن کہہ دیتا ہے کہ یہ حصہ کاٹنا ضروری ہے, تو وہ مریض کے بینیفٹ کے لیے کہتا ہے, اس میں ڈاکٹر کا کوئی بینیفٹ نہیں ہوتا. تو اس میں ایک جو بڑی انٹرسٹنگ ایگزامپل جو مجھے ہمیشہ یاد رہے گی, کہ ایک ہمارے ڈاکٹر صاحب تھے, جونیئر ڈاکٹر, جن کو بلکہ گولیاں لگی تھیں, آج سے کوئی 2-3 سال پہلے کی بات ہے, تو وہ شیخو پورہ کے آس پاس. تو وہاں ان کو ہاسپٹل میں DHQ میں لے کے آئے تھے. ان کو کوئی 20-25 بلڈ کی خون کی بوتلیں لگ گئی تھیں, 2-3 سرجن آپریٹ کر رہے تھے, لیکن پھر بھی وہ ریسکیو نہیں ہو رہے تھے. اس ٹائم پہ پھر مجھے اس ٹائم کے جو ہیلتھ منسٹر تھے ان کی کال آئی کہ جی آپ کی ضرورت ہے ہمیں. تو وہ مجھے یہاں سے پک کر کے لے کے گئے شیخو پورہ مڈل آف دی نائٹ میں, اور رات کے 2 بجے میں نے جا کے آپریٹ کیا. تو اللہ کا شکر ہے کہ اس ڈاکٹر کی جان بھی بچی اور ٹانگ بھی بچی, اور وہ بالکل ٹھیک ٹھاک اب کام کر رہے ہیں. تو وہ میری زندگی کا ایک ناقابل فراموش قسم کا واقعہ ہے. جب ہمارے جنرل سرجن یا دوسرے دوست آرتھوپیڈک سرجن یا دوسرے سرجن کچھ آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں, ان کو مڈل آف دی سرجری میں کوئی ایسی جگہ سے بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے جو آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہے, تو پھر وہ عام طور پہ ویسکولر سرجن کو بلاتے ہیں. تو وہ بہت ساری جگہوں پہ ہم نے مڈل آف دی سرجری میں جا کے, جب بظاہر یہی لگ رہا تھا کہ اب پیشنٹ نہیں بچے گا, اس کی ٹیبل ڈیتھ ہو سکتی ہے بلیڈنگ کی وجہ سے, کیونکہ امیجیٹلی اتنا بلڈ نہ تو بلڈ اویلیبل ہوتا ہے, نہ بلیڈنگ کو روکنے کا کوئی ان کے پاس اور کوئی میتھڈ ہوتا ہے. تو پھر ہم نے جا کے ان کو ریسکیو کیا ہے, بلیڈنگ بھی روکی ہے, اور پیشنٹ کی جانیں بھی بچائی ہیں, ٹانگیں اور بازو بھی بچائے ہیں. یہ یہاں ہمارے اپنے ہاسپٹل میں جہاں میں کام کر رہا ہوں, یہاں پہ میرا خیال ہے کہ کافی سارے پیشنٹ ہیں ہم نے جو مڈل آف دی سرجری میں جا کے پیشنٹس کی, مثال کے طور پہ ریسنٹلی ایک ٹیومر نکالتے ہوئے ہمارے ایک سرجن سے انجری ہو گئی تھی بلڈ ویسل کی,
تو وہ نہیں کنٹرول ہو رہی تھی، تو اس کو ہم نے جا کے بلڈ ویسل کو بھی ریپیئر کیا اور اس کو ٹیومر نکالنے میں بھی ہیلپ کی ہے، تو اس کی بھی جان بچی۔ آئرلینڈ میں تھا، میں ویسکولر سرجری میں ابھی نیا گیا تھا، تو میرا آئرش باس تھا، تو وہ آپریٹ کر رہا تھا، اور کوئی خاتون تھی کوئی 60 سال کی، اور وہ چل کے آئی تھی، ٹھیک ٹھاک تھی، اس کی خون کی نالی پھولی ہوئی تھی پیٹ کے اندر، تو وہ اس کو آپریٹ کر رہے تھے، اس کو آپریٹ کرتے ہوئے ایک اور خون کی نالی انجر ہو گئی، اور وہ حالانکہ وہ ویسکولر سرجن تھے، اور ڈیورنگ سرجری وہ بلیڈنگ نہیں کنٹرول ہو سکی، انہوں نے 2 اور ویسکولر سرجن کو بھی بلایا، لیکن وہ ڈیورنگ سرجری بلیڈنگ نہیں کنٹرول ہو سکی، اور ٹیبل ڈیتھ ان کی ہو گئی تھی۔ تو وہ کافی ایک شاکنگ ایکسپیرینس تھا، میرے ساتھ یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ میں اس میں اسسٹ کرا رہا تھا، پرائمری سرجن میں نہیں تھا، لیکن وہ میرے لیے کافی، اور وہ جو میرے باس تھے سرجن، تو وہ پھر 2 ہفتے کی چھٹی پہ چلے گئے تھے، وہ آپریٹ ہی نہیں کر سکتے تھے بعد میں۔